کیا وہاں کوئی ترازو رکھی ہوگی کہ ایک طرف یہ عمل رکھ دو، ایک طرف یہ رکھ دو، ایک طرف گناہ رکھ دو، ایک طرف ثواب رکھ دو؟ یہ اعمال کو ناپنے کی ترازو ہے. ہر شے کی ترازو الگ ہوتی ہے. سونار کے پاس الگ ترازو ہوتی ہے، لوہار کے پاس الگ ترازو ہوتی ہے. لوہا تولنے کی ترازو الگ ہے، سونا تولنے کی ترازو الگ ہے، ہوا تولنے کی ترازو الگ ہے، بارش تولنے کی ترازو الگ ہے. ہر شے کی ترازو الگ ہے. جیسی شے ہوگی ویسی ترازو ہوگی. اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ترازو کون سی ہے تو امام نے ارشاد فرمایا تم زیارت میں نہیں پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا موازین الاعمال. کیا تم نماز میں نہیں پڑھتے؟ تم زیارت میں پڑھتے ہو کہ اہل بیت، اے وہ اہل بیت تم پر ہمارا سلام کہ تم قیامت میں اعمال کی ترازو ہو. تم قیامت میں موازین الاعمال، اہل بیت تم قیامت میں اعمال کی ترازو ہو. ہر شے کی ترازو ہوتی ہے. اعمال کی ترازو کیا ہے؟ جس کے اعمال میں مودت اہل بیت ہوگی وہ وزنی ہوگا. دو باتیں ضروری ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے مودت رکھو، ان سے محبت رکھو جو اللہ کی رضا ہے. یہ کیا 50 60 70 سال کی زندگی؟ عقیدہ درست ہو، یعنی ان سے بیزاری کا اظہار کرو، یعنی عقیدے میں تبرہ ہو. ان سے محبت کا اظہار کرو، یعنی عقیدے میں تولا ہو. تولا بھی ضروری، تبرہ بھی ضروری. اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، اگر عقیدہ درست نہ ہو تو لاکھوں برس کی ابلیس کی عبادت اللہ نے ضائع کر دی. صرف ایک عقیدہ درست نہیں تھا. ابلیس نے اللہ کو مانا، اسے نہیں مانا جسے اللہ نے خلیفہ بنایا. اب اگر کوئی اسے نہ مانے جسے اللہ نے خلیفہ بنایا، ساری زندگی عبادت کرتے رہے، بیکار ہے. ساری زندگی کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتے رہے، کیا ابلیس سے زیادہ عبادت کر لو گے؟ یہ مجلسوں میں اعمال کے بجائے عقیدے کی بات اس لیے کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں عمل کی بات کرو، عقیدے کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے عقیدہ درست کر لو، مرنے سے پہلے علی ولی اللہ کہہ لو. جہاں تک عمل کا تعلق ہے نا، عمل، انسان دنیا میں کوئی اچھا کام کیا، صحیح بخاری کی چلے بات، رسول کا فرمان ہے من سن سنتن حسنتن فلہو اجر. صحیح بخاری میں رسول نے فرمایا جس نے کسی اچھے کام کی دنیا میں بنیاد رکھی، اسے قیامت تک جب بھی کوئی وہ اچھا کام کرے گا جس کی اس نے بنیاد رکھی، جب بھی کوئی قیامت تک وہ اچھا کام کرے گا، بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا.
اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ جَزَاءٌ. اور جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی، اس برے کام پر قیامت تک جو عمل کرتا رہے گا، گناہ برے کام کی بنیاد رکھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اب عقیدے اور عمل میں فرق کیا ہوا؟ انسان کے بدن سے روح نکلی، جو عقیدہ تھا روح کے نکلتے وقت وہ وہیں رک گیا، بس عقیدہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن عمل، نام اعمال قیامت تک کھلا ہوا ہے. یعنی عقیدہ ختم ہو گیا، لیکن قیامت تک مرنے والا عمل کرتا جا رہا ہے. مرنے والے کا عمل قیامت تک لکھا جاتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قبر میں فرشتے آ کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا. عمل کے بارے میں قبر میں فرشتے نہیں پوچھیں گے. آپ نے کبھی توجہ فرمائی کیوں نہیں پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے اللہ کون ہے، رسول نبی کسے مانتے ہو تم، امام کسے مانتے ہو. یعنی قبر میں فرشتے عقیدے کا سوال کریں گے، عمل کا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روح نکلی، عقیدہ ختم ہو گیا. جو ختم ہو گیا اس کا سوال ہوگا. فرشتے عمل کا سوال نہیں کریں گے، عمل تو ابھی اس مرنے والے کا ختم ہوا ہی نہیں ہے. جب عمل ختم ہوگا، عمل تو قیامت تک اس کا جاری ہے، جب عمل ختم ہوگا تو حشر میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے حشر میں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی، اب عمل کا پوچھا جائے گا. جب عمل ختم ہوگا تو پوچھا جائے گا. قبر میں صرف عقیدے کا پوچھا جائے گا. اب جس نے نیکی کی بنیاد رکھ دی، قیامت تک جو اس پر عمل کرتا رہے گا، نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا، اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا. ایک نیکی کا بس ذکر کر دوں، وہ بھی اپنی کتاب کے حوالے سے نہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اب یہ ذہن میں رکھیں، جو نیکی کی بنیاد رکھے گا، اس نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو جو بھی اس نیکی پر قیامت تک عمل کرتا رہے گا، بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اب رسول کے فرمان کی ایک حکمت بھی سمجھ میں آ گئی ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، من سنہ سنتن، یہ بات ذہن میں محفوظ ہے. اب سنیں امام بخاری کی بات، اب سنیں امام فخر الدین رازی کی بات. تفسیر کبیر وہ لکھتے ہیں، غزوہ خندق کا ذکر کر رہے ہیں. غزوہ خندق کا ذکر کرتے کرتے، وہ سب آپ کو معلوم ہے، غزوہ خندق کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کا ذکر کرتے کرتے وہ لکھتے ہیں، اِنَّا کُلَّ الْإِسْلَامِ، اب یہ ان کے جملے تفسیر کبیر کے، اِنَّا کُلَّ الْإِسْلَامِ وَكُلَّ الْإِيمَانِ وَكُلَّ الْمُسْلِمُونَ وَكُلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولَ اللَّهِ وَالْعِبَادَةِ مَحْصُورٌ فِي الْمَدِينَةِ.